1956 میں اسرائیل اور اس کے عرب ہمسایہ ممالک ایک نئی جنگ کے دہانے پر تھے۔ اس کی وجہ اسرائیلی قبضہ اور فلسطینی جنگجو تھے۔ یہ جنگجو وہ تھے جو 1948 میں نقبہ کے دوران بے گھر ہوئے تھے۔ اب وہ مصر کے زیر انتظام غزہ میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور اسرائیل پر حملہ کر رہے تھے۔ ان حملوں کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر بھی حملہ کیا جس میں کئی مصری فوجی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے مصر نے نہر سوئز اور خلیج عقبہ کو بند کر دیا جو آپ نقشے پر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بین گوریون اور آرمی چیف جنرل موشے دیان نے کسی طرح مصر کی ناکہ بندی کو کھولنے اور غزہ پر قبضہ کر کے وہاں سے حملوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے انہیں بین الاقوامی طاقتوں کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ اسرائیل کو جلد ہی اس جنگ کے لیے برطانیہ اور فرانس کی شکل میں دو اتحادی مل گئے۔ کیوں دونوں عالمی طاقتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور امریکہ نے اس جنگ میں مصر کی مدد کیوں کی؟ مصر کی نہر سوئز اب تک عالمی معیشت کے لیے بہت اہم رہی ہے۔ اگرچہ نہر مصر سے گزرتی تھی لیکن 1950 کی دہائی تک برطانیہ کے کنٹرول میں تھی۔ مصر کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت نہر کا کنٹرول 1968 میں مصر کو دیا جانا تھا، لیکن درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے فوری طور پر نہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مصری حکومت دریائے نیل پر اسوان ڈیم تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک میگا پروجیکٹ تھا اور امریکہ اور برطانیہ نے اس کے پہلے مرحلے کے لیے $70 ملین کی فنڈنگ کا وعدہ کیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں عالمی بینک کو $200 ملین دینے تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس دوران جمال عبد الناصر نے سوویت روس کے اتحادی چیکوسلواکیہ کے ساتھ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا معاہدہ کیا۔ 1955 میں اس معاہدے کے تحت مصر کو طیارے، آبدوزیں، جنگی جہاز اور بہت سے دیگر ہتھیار ملنے تھے۔ ان ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ مصر پہنچنا بھی شروع ہو گیا تھا جس کی قاہرہ میں بڑے پیمانے پر نمائش کی گئی تھی۔ اس معاہدے کے علاوہ جمال عبد الناصر نے کمیونسٹ چین کو تسلیم کرتے ہوئے ایک اور قدم اٹھایا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 1950 کی دہائی تک چینی کمیونسٹ حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تائیوان میں چیانگ کائی شیک کی حکمرانی کو چینی حکومت کے طور پر قبول کیا، لہذا کمیونسٹ چین کو تسلیم کرنے اور چیکوسلواکیہ کے ساتھ اسلحے کے معاہدے نے امریکہ کو اسوان ڈیم کے لیے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد مصر کو ڈیم کی تعمیر کا حل نکالنا پڑا۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے ایک جرأت مندانہ حل پیش کیا۔ اس نے نہر سوئز کو قومیہ لیا۔ انہوں نے نہر سے سالانہ حاصل ہونے والے $35 ملین سے ڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا کیونکہ انہیں برطانیہ اور امریکہ سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جمال عبد الناصر کے اس اقدام نے برطانیہ کو شدید مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ برطانوی حکومت کے لیے اس کے دو فوری نقصانات تھے۔ ایک یہ کہ مصری کسی بھی وقت نہر سوئز سے گزرنے والے برطانیہ کے 75% تیل کو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ نہر یورپی ممالک کے لیے تیل کی فراہمی کا ایک اہم راستہ تھا۔ اس کا خدشہ تھا کیونکہ مصر اب سوویت روس کیمپ کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نہر سوئز کو کنٹرول کرنے والی کمپنی میں برطانیہ کا بھی بڑا حصہ تھا۔ نہر سے سالانہ $35 ملین کی آمدنی برطانوی حصص داروں کو گئی۔ پھر ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت نہر کو مصر کے حوالے کیا جانا تھا، لہذا یہ نہر برطانوی معیشت کی لائف لائن جتنی اچھی تھی، اتنی جلدی اس کا کنٹرول کھونا ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اس مسئلے کا اندازہ جرمنی میں شائع ہونے والے اس کارٹون سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں امریکہ اور یورپی ممالک تیل کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، جبکہ جمال عبد الناصر برتن میں تیل کا صرف ایک قطرہ ٹپک رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح یورپ بالخصوص برطانیہ مصر کے خلاف غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔